بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ میرا چینل یوٹیوب پہ نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان تخلیق فرما چکے تو صور پیدا فرما کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ سے لگا رکھا ہے۔ وہ اپنی نگاہیں عرش پر جمائے اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ملے اور میں صور پھونکوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صور کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا، صور ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیسا سینگ ہے؟ فرمایا، وہ بہت بڑا سینگ ہے، اس کے سوراخ کی وسعت آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اس میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی پھونک گھبراہٹ کے لیے ہوگی، دوسری موت کے لیے اور تیسری اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلے نفخہ کا حکم دے کر فرمائیں گے کہ گھبراہٹ کا نفخہ پھینکو۔ اس نفخے سے سب آسمانوں اور زمین والے گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گے کہ اس نفخہ کو طویل کر دیں، چنانچہ وہ اسے طویل کر دیں گے اور کوئی وقفہ نہیں کریں گے۔ اسی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کی جو بیچ میں دم نہ لے گی، بس پہاڑ بادلوں کی طرح چلیں گے حتیٰ کہ سراب ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رہنے والوں سمیت خوب ہلے گی اور سمندر کے بھنور میں گھری کشتی کی مانند ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑوں کے زد میں ہو اور اپنے سواروں سمیت گھوم رہی ہو، یا پھر چھت سے لٹکی ہوئی قندیل کی مانند ہو جائے گی جو ہوا سے ہلتی رہتی ہو۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن کانپنے والی اس کے پیچھے آئے گی دوسری۔ جب زمین اپنی پشت پر موجود لوگوں سمیت گھومے گی تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیاطین گھبراہٹ کے مارے بھاگتے پھریں گے، حتیٰ کہ جب زمین کے کونوں پر پہنچیں گے تو سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کے چہروں پر ماریں گے، جس کے سبب یہ دوبارہ پیچھے کو بھاگیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے دوڑیں گے۔ اسی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دن ہانک پکار کا، جس دن بھاگو گے پیٹ پھیر کر۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی، اس کا ایک حصہ دوسرے میں دھنس جائے گا۔ لوگ اس امر عظیم کو دیکھیں گے، پھر لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح دکھائی دے گا، پھر آسمان پھٹ جائے گا، اس کے ستارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ یہ گھبراہٹ تو صرف ان لوگوں کو ہوگی جو اس وقت دنیا میں زندہ ہوں گے، جبکہ شہداء تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ایک عذاب ہوگا جسے اللہ اپنی مخلوق کے شریر لوگوں پر مسلط کریں گے۔ اسی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، پھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں، یہ آفت اللہ کی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے لوگ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ موت کا نفخہ پھینکیں گے، جس سے آسمانوں اور زمینوں والے سب مر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کی موت اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ جب وہ مر چکیں تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ، آسمانوں اور زمینوں والے سب مر گئے سوائے ان کے جنہیں آپ نے مارنا نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ اختصار فرمائیں گے، جبکہ انہیں بخوبی علم ہوگا کہ کون باقی بچا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ، آپ تو ہیں ہی باقی رہنے والے، آپ تو حی یا قیوم ہیں جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اے اللہ، عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی مر جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے،
پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے جبرائیل میکائیل بھی مر چکے۔ اللہ تعالیٰ اختصار فرمائیں گے کہ کون باقی ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ملک الموت عرض کریں گے اے اللہ آپ تو ہیں ہی باقی رہنے والے، عرش اٹھانے والے باقی ہیں اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لے۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ عرش اٹھانے والے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب کہ وہ خوب جانتے ہوں گے کہ اب کون باقی بچا ہے۔ ملک الموت عرض کریں گے کہ آپ تو حی و قیوم ہیں، باقی رہنے والے ہیں جسے کبھی موت نہیں آ سکتی، اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی میری مخلوق ہے، میں نے جب چاہا تجھے پیدا کیا تو بھی مر جا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ جب اللہ واحد کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے لکھا ہوا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے، اور ارشاد فرمائیں گے میں جبار ہوں، کس کا راج ہے اس دن، آج کس کی حکومت ہے۔ 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمائیں گے۔ جب اس کا جواب کوئی نہ دے گا تو خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ ہے، اللہ کا ہے جو اکیلا ہے دباؤ والا، اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے۔ اس زمین و آسمان کو دوسری زمین سے بدل کر چمڑے کی طرح بچھا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو ایک چھڑی دیں گے تو یہ سب بدلی ہوئی زمین پر اس طرح منتقل ہو جائیں گے جس طرح پہلی زمین پر تھے۔ جو اس کے پیٹ میں ہوں گے وہ پیٹ میں، اور جو اس کی پشت پر ہوں گے وہ پشت پر منتقل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ان پر پانی نازل فرمائیں گے۔ پھر آسمان کو حکم ہوگا کہ بارش برسائے۔ آسمان 40 دن تک بارش برساتا رہے گا حتیٰ کہ پانی لوگوں سے 10 گز اونچا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اجسام کو پیدا ہونے کا حکم دیں گے، وہ اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے اجسام مکمل پیدا ہو جائیں گے اور وہ ایسے ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے زندہ ہو جائیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ سور لے کر اپنے منہ میں رکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارواح کو بلائیں گے، وہ حاضر ہو جائیں گی۔ مومنین کی ارواح نور سے چمک رہی ہوں گی جبکہ کفار کی ارواح سے تاریکی پھوٹتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب ارواح کو اپنی مٹھی میں لے کر سور میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ قبروں سے اٹھنے کا نفخہ پھونکیں۔ جب وہ یہ نفخہ پھونکیں گے تو روحیں اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں جنہوں نے آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے غلبے اور جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں لوٹ جائے۔ چنانچہ ہر روح ناک کے راستے سے اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی اور پورے جسم میں ایسے دوڑے گی جس طرح ڈسے ہوئے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے۔ پھر تمہاری قبروں پر زمین کھل جائے گی، زمین میں سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، پھر تم بھی قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دوڑتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل ہے۔ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور نامختون ہوں گے، پھر تم ایک ہی جگہ 70 سال تک رکے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری طرف دیکھے گا اور نہ ہی تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا، بس تم آنسو بہاؤ گے حتیٰ کہ تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر تم خون کے آنسو رہو گے، پھر تمہارا پسینہ اتنا نکلے گا جو تمہارے منہ تک یا ٹھوڑیوں تک پہنچ جائے گا۔ تم چیخو گے اور کہو گے اے ہمارے رب، سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پھر لوگ آپس میں کہیں گے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے علاوہ اس شفاعت کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور بالمشافہ ان سے بات کی۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔
پھر لوگ ایک ایک کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ جس نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ نبی انکار فرما دیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں شفاعت کے لیے ان کے ساتھ چل پڑوں گا، حتیٰ کہ مقام الفوز پر آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مقام فوز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے سامنے کے مقام کو مقام الفوز کہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو میرا بازو پکڑ کر کہے گا کہ اے محمد، میں عرض کروں گا لبیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے؟ حالانکہ وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں عرض کروں گا یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا اور اپنی مخلوق کے بارے میں شفاعت کا حق دیا تھا، بس اے اللہ، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ شروع فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کی شفاعت قبول کی، میں لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں لوٹ کر لوگوں کے پاس آ ٹھہروں گا۔ دریں اثنا ہمیں اچانک آسمان سے ایک سخت آواز سنائی دے گی، اور پہلے آسمان والے فرشتے زمین پر جنات اور انسانوں کے پاس نازل ہوں گے۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو زمین اس کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ فرشتے زمین پر اتر کر صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کیا ہمارا رب تم میں موجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، وہ ابھی تشریف لاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے فرشتوں سے دوگنے ہو کر یوں ہی زمین پر اترتے رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں کے درمیان اتریں گے اور اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا، اور اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ جب عرش اٹھانے والے فرشتے بھی ابھی 4 ہیں، ان کے قدم زیری زمین کی جڑ پر ہیں، اور زمین و آسمان ان کی کمر پر ہے، اور عرش ان کے کندھوں پر ہے۔ حاملین عرش بلند آواز تسبیح ادا کرتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے اپنی کرسی بچھائیں گے، پھر بآواز بلند ارشاد فرمائیں گے، اے گروہ جن و انس، میں نے جس دن سے تمہیں پیدا کیا ہے اس دن سے آج تک تمہاری خاطر خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا اور تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ اب میری بات خاموشی سے سنو، یہ تمہارے اعمال اور صحیفے ہیں، انہیں تم خود ہی پڑھو۔ جو ان کی خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے خیر نہ ملے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دیں گے تو اس سے ایک بلند آواز اور طریق گردن نکلے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اور تم الگ ہو جاؤ آج سے اے گنہگارو، میں نے کہہ نہ رکھا تھا تم کو اے بنی آدم کہ شیطان کو نہ پوجیو۔ پھر اللہ تعالیٰ مجرمین کو الگ کر دیں گے، اور تو دیکھے ہر فرقے کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ جن و انسان کے علاوہ اپنی مخلوق کے مابین فیصلہ کریں گے، پس وحشی جانوروں اور بہائم میں فیصلہ کریں گے، حتیٰ کہ بے سینگ والے جانوروں کا بدلہ سینگ والے جانوروں سے دلوائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے اور ان جانوروں کا قضیہ باقی نہ رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائیں گے کہ مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر تمنا کرے گا کہ کس طرح مٹی ہوتا، کسی طرح میں مٹی ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ جہاد میں قتل کیے گئے عام کفار پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے تو اپنے سر اٹھائے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے۔ ان کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کافر مقتول استغاثہ کرتے ہوئے کہے گا، یا اللہ، اس مجاہد نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجاہد سے پوچھیں گے، جبکہ وہ خوب جانتے ہوں گے، تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ آپ کے دین کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کا چہرہ سورج کی طرح منور کر دیں گے، اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مقتولین کو حکم دیں گے جو نہ حق قتل ہوئے، چنانچہ وہ بھی اپنا سار اٹھائے ہوئے بارگاہ عزتی میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی رگوں سے بھی خون بہہ رہا ہوگا۔
پھر ناحق مقتول عرض کرے گا یا اللہ فلاں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے استفسار فرمائیں گے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ مجھے عزت کا غلبہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ہلاک ہو گیا۔ پھر ہر ناحق مقتول کے بدلہ میں اس کا قاتل قتل کیا جائے گا اور ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، اگر چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے اور اگر چاہے تو اس پر رحم فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی باقی ماندہ مخلوق کے مابین فیصلہ کرے گا حتیٰ کہ کسی پر کسی کا کوئی ظلم باقی نہ رہے گا۔ ہر ظالم سے مظلوم کا حساب لیا جائے گا اور دودھ میں پانی ملانے والوں کو حکم دیا جائے گا کہ دودھ کو پانی سے الگ کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے تو ایک منادی ندا کرنے والا کہے گا کہ جسے سب مخلوق سنے گی، تو وہ کہے گا کہ ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتہ کی شکل حضرت عزیز علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتہ کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہوتے یہ وہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا صرف مومن رہ جائیں گے، البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے کہ اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے ہو جاؤ۔ وعظ کریں گے خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ اٹھا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے جس سے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو اپنے سر اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پشت پر پل صراط بچھائیں گے جو بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر لوہے کی نوکیلیں اور سر مڑے ہوئے کنڈے اور 7 دان ان پر کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے علاوہ ایک پھسلنے والا پل ہوگا جس پر سے بعد مومن پلک چھپکنے کی، بعد بجلی کی چمکنے کی، بعد ہوا گزرنے کی، بعد عمدہ گھوڑے کی اور بعد عمدہ سوار کی سرحد سے گزر جائیں گے۔ کوئی سلامتی سے نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پائے گا اور کوئی زخمی ہو کر منہ کے بل جہنم میں جا گرے گا۔ جب جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ پھر کہیں گے اس شفاعت کا حقدار تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اس سے براہ راست گفتگو کی اور اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم شفاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ تم شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا کیا، ان سے کلام فرمایا، ان پر تورات نازل کی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم روح اللہ اور کلمت اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ، تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔
تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 شفاعتیں کروں گا جن کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ مجھے وعدہ فرمایا ہے۔ میں جنت کے پاس آؤں گا، اس کے حلقہ در کو پکڑوں گا، پھر اسے کھلواؤں گا، چنانچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا جائے گا۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب عز و جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اختصار فرمائیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کو شفاعت قبول کی اور آپ کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا کریں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے کودے کو بھی دیکھ سکے گا جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، اور نہ ہی مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی، واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب پایا۔ اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ ان میں سے بعض کو جہنم کی آگ قدموں تک جلائے گی، بعض کو آدھی پنڈلیوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کوکھ تک، اور بعض لوگوں کے چہروں کے سوا تمام جسم کو پگھلائے گی، جلائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر آگ کو حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کروں گا جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں آپ جانتے ہیں انہیں جہنم سے نکال لیں، تو انہیں نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، لہذا انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر شفاعت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے دل میں 2/3 دینار کے برابر، آدھے دینار کے برابر، 1/3 دینار کے برابر اور 1/4 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے دل میں 1 قرات کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے دل میں 1 رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پس وہ سب جہنم سے نکال لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں رہے گا، اور یہاں تک کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے اللہ کے لیے کبھی نیکی کی ہوگی۔ جو بھی شفاعت کا حقدار ہوگا وہ ضرور شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ ابلیس ملعون بھی اللہ کی رحمت سے اپنی شفاعت کی امید باندھنے لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں باقی رہ گیا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں،
تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے اور ان گنت لوگوں کو اس سے نکالیں گے جو کوئلے کی مثل ہوں گے، پھر ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جس سے نہر حیوان کہتے ہیں، پھر وہ اس دانے کی طرح اگیں گے جو سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں اگتا ہے، جس جانب سورج کی دھوپ پڑتی ہو وہاں سے سبز اور جہاں سورج کی دھوپ نہ لگتی ہو اس جانب سے زرد ہوتا ہے، پھر وہ گھنگر دار پودوں کی طرح اگیں گے یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی طرح بکثرت ہوں گے، ان کے گردنوں پر اللہ کے آزاد کردہ جہنمی لکھا ہوگا۔ جنت والے ان کو اس لکھے ہوئے سے پہچانیں گے کہ انہوں نے کبھی نیک عمل نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اسی طرح جنت میں رہیں گے اور وہ یہ مکتوب ان کی گردنوں میں لٹکا ہوا ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ مکتوب مٹا دے، تو یہ مکتوب ان سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ میرا چینل یوٹیوب پہ نیا ہے۔